اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہماری گفتگو قرآن مجید کی ان آیتوں کے سلسلے میں ہوتی ہے جو احکام فقہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آیات الاحکام 500 سے زیادہ آیتیں ہیں جنہیں آیات الاحکام یا احکام قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کتاب الطہارت سے لے کر کے دیات اور قصاص تک جن آیتوں سے احکام شرعی کا استنباط کیا گیا ہے ان آیتوں کے اوپر بحث ہم نے شروع کی ہے۔ آج آغاز کر رہے ہیں کتاب الطہارت کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں پہلے وہ آیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں طہارت کا تذکرہ ہے اور پانی سے طہارت کا تذکرہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 اور 49 میں ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو علیکم السلام لوگوں اپنے رحمت کے طور پہ جاری کیا ہے، اور آسمان سے پانی جو نازل کیا ہے وہ طہوراً پاک پانی نازل کیا ہے۔ علیکم السلام۔ طہور سے کیا مراد ہے؟ یہ طہور ہے یا طہور ہے؟ تو قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ماءً طہورا بروزن فعول صیغہ مبالغہ استعمال ہوا ہے۔ صیغہ مبالغہ یہ تو بتاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کر دے تو ہم اسے قاتل کہیں گے، کئی لوگوں کو قتل کرے تو اسے قتال کہیں گے، جلاد کہیں گے، زیادہ کوڑے اور قتل کر رہا ہے۔ تو فعول کا وزن ضروب کی طرح سے ہے، پر وزن صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ قتل کرنے والا۔ اسی طرح سے طہور بہت زیادہ پاک و پاکیزہ، لیکن کیا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ پاک کر سکنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ ماءً طہورا پاک ہے، نہایت پاک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت پاک ہے یرحمکم اللہ، لیکن اس سے یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ وہ پاک کر بھی سکتا ہے۔ مثلا ہم پانی کے لیے طہور استعمال کرتے ہیں، لباس بہت پاک ہے، لباس کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ طہور نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ طہور کا جو صیغہ مبالغہ کا استعمال ہوا ہے یہ اپنے اندر نہایت شدت طہارت کی رکھتا ہے، لیکن طاہر بنفسہ ہی ہونے کے ساتھ ساتھ مطہر بھی ہو، اس کی دلیل نہیں ہمارے پاس، الا یہ کہ استعمال کے حساب سے دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں میں روایتوں میں کیا طہور اسم فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ باب تفعیل اور تفاعل سے مطہر وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، مطہر لغیرہ کے معنی میں استعمال ہوا یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ طہور 2-3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے ماءً طہورا، پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا ہم نے آسمان سے۔ دوسرا بروزن سحور، صیغہ مبالغہ نہیں بلکہ اسم ہے، اس میں جامد کہیں جس کے ذریعے سے یہ مراد ہے، یعنی وہ شے کہ جس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو طہور یہاں تو پانی کی صفت استعمال ہوا ہے، لیکن سحور کی طرح سے، سحور نہیں، سحور سحر کی جمع ہے، اور سحور یعنی وہ چیز جو سحر کے وقت کھائی جائے، واضح ہے۔ تو سحور کے وزن پہ یہ طہور اگر استعمال ہوا تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ چیز جس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، تو پھر وہ معنی اس میں مطہر بھی آ جائے گا۔ اس سلسلے میں بڑی بحث ہے، اور لفظی بحث ہم کو زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، اس آیت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 اور 49 میں یہ کہا گیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ میدان محشر میں جب انسان حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں چلا جائے گا تو جنتیوں کے لیے
مختلف کلمات استعمال ہوئے ہیں، بہت سے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو دنیا میں اضافی چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ مثلا ناخن ایک جیسے رہیں گے، ان میں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلا بغل کے بال یا اور وہ جگہیں جو جس کی طہارت کرنے پڑتی ہیں، جن کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ بال جو ہے ختم ہو جائیں گے، ظاہر باقی بچیں گے نہیں۔ اس کے لیے کتاب روضۃ الکافی میں علیکم السلام یہ ذکر ہوا ہے کہ جو ہی جنت والے جنت میں جائیں گے، چونکہ جنت طہارت اور پاکیزگی کی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر وہ چیزیں کہ جو دنیا میں پلیدی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اضافی چیزیں جس میں انسانی کی شمار ہوتی تھی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ روایت یہ ہے یسقط عن ابشارہم الشعر، ان کی کھالوں سے بال جھڑ جائیں گے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ سر کے بال جھڑ جائیں گے یا داڑھی کے بال جھڑ جائیں گے، نہیں، اضافی بال جو پلیدی شمار ہوتے تھے، وہ مثلا زیر ناف کا بال، بغل کے بال، یعنی وہ جو پلیدی شمار ہوتے تھے وہ جسم انسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ پھر جو دوسری آیت میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ میں نے آیت نمبر نہیں لکھا ہے لیکن قرآن مجید کی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، شراب کی صفت طہور استعمال ہوئی ہے۔ اس طہور کے لیے ہم نے کہا اگر یہ بروزن فعول صیغہ مبالغہ ہے تو نہایت طہارت کی تو کا معنی دیتا ہے، لیکن پاک کر دے گا، اس کے معنی کے لیے دلیل چاہیے، آگے ذکر کریں گے۔ یہاں پہ بھی شرابن طہورا جو استعمال ہوا، نہایت پاک و پاکیزہ شراب ہوگی، پینے کی چیز ہوگی، لیکن کیا وہ چیزوں کو پاک کر سکے؟ اس کے اثرات کیا دوسرے بھی ہیں؟ کرے ہاں ہیں۔ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم مومن میں جیسے ہی یہ شراب پہنچے گی، وہ ساری کثافتیں، اللہ جنت میں تو جانے کے لیے شرط ہی ہے نا کہ جنت پاک و پاکیزہ جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ جب مومنین جنت میں پاکیزہ غذائیں کھائیں گے تو اس کھانے کے بعد اس کا فضلہ کا کیا ہوگا؟ تو روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک قسم کا پسینہ ظاہر ہوگا، اور اس پسینے کے ذریعے سے انسان کو پھر مدفوع کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے روایت میں اس آیت کے ذیل میں یہ ذکر ہوا ہے کہ کھانے کا یہ اثر نہیں ہے، جنت کے پھل طعام وغیرہ جو ہیں ان کے اثرات میں نہیں، بلکہ یہ شراب طہورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کھانا مختلف قسم کی غذائیں کھانے کے بعد کتنی نفیس کتنی عمدہ ہوں گی اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، جب یہ شراب طہورہ پئیں گے تب اس کی وجہ سے، شراب طہور کی وجہ سے ان کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کے جسم کے اوپری باہری حصے سے پسینہ نکل جائے۔ یہ پسینہ اس پسینے کے لیے بھی ذکر ہوا ہے کہ یطہر بطنہ شراب طہور، انسان کے بطن کو پاکیزہ کر دے گا۔ ویسیر ما اکلہ رشحا، رشحا یعنی چھینٹا، رشحات قلم یا رشحات جو استعمال کر رہے ہیں چھینٹ کے معنی میں ہے، یعنی انسان کے بدن سے جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ پسینہ بن کر کے نکل جائے گا۔ یہ جو پسینہ نکلے گا اس کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ یخرج من جلدہ اطیب ریحا من المسک، مسک یعنی مشک، مشک و عنبر جتنی بھی تیز ہو، جتنے بھی خوشبودار ہو، قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو انسان کے بدن سے پسینہ نکلے گا، آج پسینہ نکلے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مگر جنت میں جو پسینہ نکلے گا شراب طہورہ کے استعمال کرنے کے بعد، تو یخرج من جلد ہی، یہ شراب طہور پسینہ نکالے گی انسان کے جسم سے، جلد سے، اطیب ریحا من المسک، مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار پسینہ جو ہے وہ پسینہ ہوگا کہ جو ہم نے جنت کی غذا تناول فرمائی ہے اس کے ہضم ہونے کی ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے۔ جلد جلد کیوں؟ ہمارا یہی جسم ہوگا،
जन्नत में हमारा यही जिस्म होगा, जहन्नमियों का जिस्म भी यही जिस्म होगा। और कुरान मजीद की आयत है, कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम, जुलूद जिल्द की जमा है, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमी लोग आज की दुनिया में अगर हम किसी को भट्टी में डाल दें, लम्हे भर में ख़त्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं। मगर कुरान क्या कह रहा है कि जितनी तेज़ी के साथ इंसान के जिस्म की जिल्द भस्म होगी, उतनी तेज़ी के साथ खुदावंद मुताल उसकी जिल्द को क्या बोले रिव्यू कर रहा रहेगा, वापस लाता रहेगा। किस लिए? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि मुसलसल अज़ाब का मज़ा चखते रहें। जहन्नमी लोग बात कर रहे होंगे, शदीद दर्द व अलम होगा मगर उनका जिस्म घुलेगा नहीं। ये अल्लाह ने ऐसी कैफियत बनाई है। आजकल तो यही जिस्म रहेगा, यही जिस्म रहेगा। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशा, हूरों के बारे में बयान किया है। और फिर मोमिनीन की क्या नाम है, जो ख़वातीन होंगी उनको हूरों से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। वो इसीलिए कि उनको पाको पाकीज़ा, उसमें फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमेशा वो जो बाकिरा रहेंगी, तो हूरें हमेशा बाकिरा रहेंगी। मोमिनीन की ख़वातीन जो हैं, मोमिनात जो होंगी, वो भी जन्नत में हूरों से ज़्यादा खूबसूरत होंगी। इसके ऊपर गुफ्तगू हम कर चुके हैं। क्योंकि खादिमा खूबसूरत हो, मखदूमा काली कलौटी हो, पसंद करेंगे आप? हरगिज़ नहीं। तो इसलिए रवायात में बयान किया गया है, जितनी भी खूबसूरत ख़वातीन हो, हूरान जन्नत हो, उससे कहीं ज़्यादा जन्नत में मोमिनात खूबसूरत होंगी। जी, तो मैं ये बयान कर रहा था कि कुरान मजीद ने जिल्द का तज़किरा किया है। और वो जिस दिन मैदान महशर में हिसाब किताब के वक्त जिल्दें भी गवाही देंगी, तो कहेंगे वतशहदु जुलूदहुम, है ना, या इसी तरह से आयत है, मुझे सही से आयत नहीं है। यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु जुलूदहुम, तशहदु गवाही देंगी खालें, अरे मेरे इसी के जरिए से तुमने तो उसको फलां को थप्पड़ मारा था। अलैकुम सलाम। खुलासे कलाम की जिल्द का तज़किरा मैदान महशर के लिए भी है, जन्नत और जहन्नम के लिए भी है। इस रवायत से क्या पता चला, अलैकुम सलाम, कि मिन जिल्द ही, मोमिन की जिल्द से अरक, पसीना जो खुशबूदार होगा, मुश्क अंबर से ज़्यादा खूबसूरत होगा। जन्नतियों के लिए भी जिक्र हुआ रवायत में, हो सकता है आयत में भी हो, लेकिन जहन्नमियों के लिए है। कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम, नज़ यानी पक जाना, बाद से नज़ज यानी पक जाना। जैसे ही पकेगी, राख नहीं हो जाएगी, भस्म नहीं हो जाएगा इंसान, बल्कि उसका जिस्म सलामत रहेगा। ऊपर से खाल जो है उसकी चेंज होती रहेगी उसी रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार के साथ जल रही होगी। किस लिए? लियज़ूकुल अज़ाब। खैर, तो आपका सवाल ये था कि ये जिल्द नहीं रहेगी, नहीं, यही जिल्द रहेगी और यही जिस्म रहेगा। हम सब के सब जवान महशूर होंगे, सब मर्द औरत सब, और कोई भी काला नहीं होगा मोमिनीन में से। वो रवायत आपके सामने जो पढ़ी जाती है। खूब। दूसरी बात हमने ये जिक्र की थी कि वहाँ पे दरस मिक्यारुल मकारिम में कि मोमिनीन की अक्लों को, उसकी उनकी क़ुव्वतों को इमाम के ज़ुहूर के बाद 40 गुना कर दिया जाएगा। तो मैं इशारा करके गुजर गया था कि जन्नत में भी मोमिनीन जिस दर्जे के मोमिन होंगे, जिस पाए के अकीदत वाले होंगे, जिस पाकीज़ा अमल के जितने मालिक होंगे, उतनी ही उनको जन्नत में क्या नाम है, लज्जत महसूस करने का मौका दिया जाएगा। अदना मोमिनीन के लिए जिक्र हुआ है, युक़स्सिमु लिर्रजुलि मिन अहलिल जन्नति शहवतन, जन्नत में मोमिनीन को जो शहवत तकसीम की जाएगी, शहवत वही गरीज़े जिनसी, मिअत रजुलिन मिन अहलिद दुनिया, दुनिया का एक आदमी जितनी भी ताकत रखता हो, कौन सी ताकत? गरीज़े वाली ताकत रखता हो, उसकी 100 गुना एक मोमिन को जन्नत में ताकत दी जाएगी। ये किस मोमिन के लिए है? ये अदना मोमिन के लिए। वरना मोमिनीन के इतने तबक़ात और दर्जात हैं कि एक रवायत है उसूल काफ़ी में, अभी हमने पिछले हफ्ते 2-1 दिन पहले पढ़ा है, बाब जो तीसरी जिल्द है ना, उसमें कि दूसरी जिल्द के बाज़ हिस्से में जो जहाँ पे मोमिन के हुकूक को बयान किया गया, वहाँ पे कि बाज़ मोमिनीन इस कदर नेमतों में होंगे कि नीचे दर्जे के मोमिनीन, जन्नत है, जन्नत में कितनी नेमतें हैं,
किसी आँख ने नहीं देखा है, किसी कान ने नहीं सुना, किसी दिल में खतूर नहीं किया। इतनी नफाइस, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा ताकत और लज्जत वाली होंगी कि जैसे किसी देहात में, किसी बिहार देहात में, किसी गंदी जगह कोई आदमी रह रहा हो, जिसने कभी ना व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी ना देखा हो, उसे अचानक ला करके किसी 5 स्टार होटल में मसलन रख दिया जाए, सारी खसूसियतों के साथ। वाज़ेह है। तो उन लोगों के लिए ऐसा आदमी हसद करेगा, हसद करते भी हैं कि सेलिब्रिटी लोग कितना नेमतें, और जो गांव देहात जो फ़कीर और नातमा भीख मांग, कितना फ़र्क है। जन्नत में भी खुदावंद मुताल मोमिनीन जो नीचे तबके में है जन्नत में, वो दूसरे मोमिनीन के दिल में उनको देख करके, उनकी नेमतों और लज्जतों को देख करके इनके दिल में रश को, हसद कहिए, हसद पैदा ना हो, इनकी ज़िंदगी खुद परेशान कुन ना हो जाए। अच्छी नेमतों में है, जन्नत में है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ये कैफियत ना पैदा हो जाए। इसलिए इस्तेमाल हुआ है रवायत में, युहातून बेनूरिल्लाह, उन मोमिनीन को जिनके खूब दर्जात बुलंद हैं, खूब नेमतें, खूब उनकी कैफियत। अलग समझाने के लिए मैंने 5 स्टार बात कही है। जन्नत अरम कह लीजिए, या जो भी बड़े बड़े शहरों में बेहतरीन चीज़ें, जो चीज़ें नसीब हैं। और एक वो फ़कीर जो किसी गांव देहात में खाने पीने का टुकड़ा मिल जाता है, उसके मुकाबले में उसको हसद पैदा होगा। मोमिनीन का तसव्वुर करिए, सबसे ज़्यादा नीचे दर्जे में जो जन्नत के है, उसके भी 400 या 4000 हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उसके ऊपर वाले दर्जात में मोमिनीन होंगे, इस कदर उन्हें अल्लाह नेमतों से नवाजेगा कि नीचे के मोमिनीन के अंदर हसद पैदा ना हो और उनकी अपनी ज़िंदगी परेशान कुन ना हो जाए, इसलिए उनको वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब सोचें, मासूमीन के दर्जात, मोमिनीन, अम्बिया और मुरसलीन के, ये जिक्र किया गया। ऐसे ही मोमिनीन जो जन्नत में जाएंगे, एक अदना मोमिन की ताकत जो है, मिन अहलिल जन्नत शहवत मिअत रजुलिन मिन अहलिद दुनिया, एक आदमी 100 आदमी की ताकत रखेगा। और फिर इसी तरीके से आगे बढ़िए, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। एक सलात पे मोहम्मद शराबन तहूरा या वांजलना मिनस समाए माअन तहूरा, ये पैगम्बर इस्लाम की बरकत से हमें पानी से तहारत का हुक्म हुआ है। वरना छठे इमाम की रवायत मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन इस्लाम से रवायत 8वें इमाम नकल करते हैं, और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की हदीस है। दो एक हदीस में आपके सामने पढ़ूंगा। वो ये है कि अमीर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, पहले वो सुन लें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम नकल कर रहे हैं और दूसरी रवायतों में भी मौजूद है। फरमाते हैं कि बनी इसराइल के ऊपर लाजिम ये था कि अगर पेशाब और पैखाना और हैज़ व निफास रहमकुल्लाह कहीं दूसरी जगह न लग जाए, बहुत एहतियात करते थे। उनके ऊपर लाजिम था कि अगर पेशाब का कतरा जिस्म के हाथ पे, सीने पे, कहीं पे और लग जाए, पैर पे कहीं पे लग जाए, तो वो हिस्सा तराशना पड़ता था उनको, कैंची से काटना पड़ता था, जिल्द को काटना। खून बहे, खून भी नजीस है, मगर इसके बावजूद पेशाब और पैखाना और हैज़ व निफास की ये कैफियत थी कि उस जगह को उन्हें काटने का हुक्म। ये एक दो रवायत नहीं है, मैंने कहा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, खुद छठे इमाम से, और रवायत जो छठे इमाम की पहले वो पढ़ते हैं। बहरहाल पानी की तहारत की मशरूइयत उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी आसानी की दलील है, और ये रसूल खुदा की बरकत से है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पानी की सिर्फ तहारत ही नहीं बल्कि इसकी मुताहिरियत के ऊपर नस है। नस में से एक नस इरशाद फरमाते हैं, वजअल लकुमुल माअ तहूरन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पानी को तहूर करार दिया। ये साबिका उम्मतों के लिए नहीं था, पीने के लिए था, मगर नहाने के लिए भी, पानी पीने के लिए था, लेकिन उससे तहारत हासिल नहीं होती थी, पेशाब पैखाना और हैज़ व निफास की। फंजुरू कैफा तकूनूना, अब तुम कैसे तहारत करते हो। कि साबिका उम्मतों के लिए मैंने क्या कहा, रवायत का फ़िक्रा पहले सुन लें। किताब अल फ़क़ीह जनाब शेख
صدوق کی کتاب ہے، چھٹے امام کی روایت جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرۃ بول، یہ مثال بول کی ذکر ہوئی ہے، دوسری روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ حیض، نفاس اور پیشاب پیخانہ دونوں، چونکہ بتا رہا ہوں، چونکہ جہاں پہ نص جو ہے بول کے لیے، تو ہم بول کے پہلے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر پیشاب جس مقام سے نکل رہا ہے وہ جگہ تبدیل ہو جائے، کہیں اور لگ جائے، تو اس کو چھیلنا پڑتا تھا۔ کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرۃ بول کرزوا لحومهم بالمقاریز، مقراز کی جمع مقاریز ہے، مقراز یعنی قینچی، قینچیوں سے اپنے گوشت کو کاٹتے تھے، یعنی گوشت کو کاٹتے مراد یعنی کھال تراشتے تھے، کھال ان کو تراشنا پڑتا تھا۔ یہ ایک روایت۔ رسول خدا کے توفیل سے امت مسلمہ نے پانی کی طہارت، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا بھی ہے جو الت لی الارض مسجدا و طہورا، وہ تو مٹی کی بات ہے، خاک کی بات ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ پانی کی بات، وقد وسع اللہ عز وجل علیکم، اللہ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے انہیں پیشاب کی طہارت کے لیے، پیشاب کی طہارت کے لیے بتا، جہاں غلط جگہ دوسری جگہ لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا۔ متعدد روایت موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وقد وسع اللہ عز وجل علیکم، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے وسعت عطا کی ہے۔ کتنی وسعت ہے؟ سوچیں اگر ہم کو کھال تراشنا پڑتی کتنا درد ہوتا، گوشت کاٹنا پڑتا جہاں پہ گوشت یا یہ تکلیف بنی اسرائیل کے لیے سخت یا حکم تھا، مگر امت مسلمہ کے لیے رسول خدا کی برکت سے کہنے وسع، کتنا بأوسع ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جتنی وسعت، اس سے کہیں زیادہ وسعت تمہیں دی گئی، پانی سے ہر چیز پاک کر لیتے ہیں، ہے نا۔ دوسری جگہ پہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام کی، جی امام صادق علیہ السلام سے ہی ہے، فرماتے ہیں وجعل لکم الماء طہورا، یہ تو میں نے پڑھا، جی یہ الگ روایت ہے۔ فانظروا کیف تکونون، تم دیکھو کیسے، یعنی ہمیں کتنی شدت کے ساتھ طہارت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادھر کوئی چیز آپ کی نجیس ہوئی، خون سے، پیشاب سے، کہ پانی سے آپ پاک کر لیجیے۔ بنی اسرائیل کو کیسے پاک کرنا پڑا تھا؟ کاٹ کر کے۔ دوسری روایت ساتویں امام حضرت امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں، حضرت امیر المومنین رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں۔ رسول خدا کی عظمت کو، ان کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا، ان خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پہنچتے امام امیر المومنین علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ ساق عرش پر اللہ نے رسول خدا پر وحی کی اور فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث رسول خدا بھی ہے، حدیث امیر المومنین بھی ہے، اور امیر المومنین سے لے جائیے ساتویں امام تک کی، ساتویں امام یہ نقل کر رہے ہیں کانت الامم السالفہ اذا اصابہم اذا، جب ان کو کوئی اذیت، نجاست کی اذیت پہنچتی تھی، اذا نجس یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان کے اوپر حکم کیا تھا؟ قرزوا من اجسادہم، اس نجاست کو چھیلتے تھے، کاٹتے تھے اپنے جسموں سے، یہی ان کے لیے حکم تھا، شدید تھی شریعت۔ اب ہمارے لیے شریعت سمحۃ سہلا، روایت کا فقرہ ہے، یہ شریعت بہت ہی مقدس و پاکیزہ ہے اور بہت ہی آسان بنا دی گئی ہے پیغمبر اسلام کی برکت سے۔ قرزوا من اجسادہم، پیغمبر کا وہ مشہور فقرہ، اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت ہے وقد جعلت الماء طہورا لامتک، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کی امت کے لیے اس پانی کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کیا کہا تھا کہ پیشاب کے لیے حکم ہے، تو اس روایت میں قطرۃ بول استعمال ہوا ہے، یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ اذا نجس۔ یہ جو اذا نجس استعمال ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے حائضہ عورت سے ہم بستری کو منع کیا، وہ آیت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں۔ محیض کیا ہے؟ یا یہ مصدر میمی ہے یا یہ ظرف ہے۔ مصدر میمی ہے تو کیا معنی ہوگا؟ حیض آنا۔ آپ سے حیض جب عورتوں کو آتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، اے ہمارے نبی کہہ دیے وہ اذا ہے۔ اذا یعنی کیا؟
अजियत, अज़ा के माने नजासत और पलीदी के भी है, अज़ा के माने अजियत के भी है। लेअन्ना, क्या यहाँ पे कहा गया है, इबारत क्या थी, कानतिल उममु सालिफा इज़ा असाबतहुम अज़ा नजसिन, जब भी नजासत की अजियत उनको पहुंचती थी। कुरान मजीद ने क्या कहा, यसअलूनका अनिल महीज़ व यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा, कह दो कि वो अजियत है, कह दो कि वो पलीदी और नजासत है। फातज़िलुन निसा फिल महीज़, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि महीज में औरतों से एतजाल, दूरी बनाए रखो, माजूल रहो, जुदा रहो। फिल महीज वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और उस वक्त तक उनसे मुकारबत न करो जब तक कि वो पाक व पाकीज़ा न हो जाएं। फ़ैज़ा ततहरना, जब वो पाक व पाकीज़ा हो जाएं, फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, उधर से उनके पास जाओ जिधर से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। मालूम है कि क्या मतलब है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। इस आयत में बड़ी बहस है, जो हैज की बहस जब छेड़ेंगे तब वहाँ। फिलहाल यहाँ पे यसअलूनका अनिल महीज, महीज क्या है, या तो मसदर मीमी है मजी की तरह से, जय यानी आना, मजी यानी क्या, आना के माने, यानी हैज जब आ रहा हो तो औरतों के बारे में सवाल किया। दूसरा फिक्रा क्या है, फातज़ुल निसा फिल महीज, ये महीज भी मसदर मीमी हो सकता है और ज़र्फ भी हो सकता है, वो मुद्दत ज़मानी जिसमें हैज आता है। लिहाजा दूसरा वाला फिक्रा, उसके सिलसिले में इत्तेफाक ये पाया जाता है कि ये दोनों माना के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मगर जब आप इसको महीज को मसदर मीमी मानेंगे दूसरे में ना, तो आपको एक मुज़ाफ तकदीर में लेना पड़ेगा। क्या, फातज़िलुन निसा फिल महीज यानी फी अय्यामिल हैज, वहाँ पे अय्याम या ज़मान तकदीर में लेना पड़ेगा। खूब, तो मैंने यहाँ से इस आयत की मदद से क्या आपके सामने साबित किया कि ये जो रवायत में कहा गया है कि उम्मत साबिका कतरत बौल अगर कहीं लग जाता था तो उनको तराशना पड़ता था, ये सिर्फ बौल के लिए नहीं है, हैज के लिए भी है, क्योंकि हैज को कुरान ने अज़ा कहा है, पलीदी और नजासत कहा है। आइए पेशाब और पैखाना, हालांकि पेशाब तो हो ही चुकी, गुफ्तगू हो चुकी है, पैखाने के ऊपर आ जाइए। हमारे यहाँ अमीरुल मोमिनीन इस्लाम जनाब मोहम्मद हनफिया रसूल अमीरुल मोमिनीन इस्लाम से नकल करते हैं, और भी रवायतों में है कि जब हम वज़ू कर रहे हैं तो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ी जाती हैं। उन दुआओं में उससे पहले अगर आप पेशाब और पैखाना करने के लिए गए हैं तो पेट पर हाथ फेरते हुए एक दुआ करिए। उसका एक फिक्रा ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमाता, तो अमाता अन्निल अज़ा, पेशाब से फरागत के बाद, पैखाने से फरागत के बाद हाथ फेरते हुए क्या कहना है, उस खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझसे अज़ा को दूर किया। अज़ा को दूर किया यानी क्या, यानी पैखाना पेशाब जो आपके, वरना कुव्वत दाफिया अगर अल्लाह ने न रखी होती ना तो एक ही दिन के बाद अल्लाह को प्यारे हो जाते। खैर, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमाता, अमाता यानी अज़ाला, उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमसे नजासत को यानी पलीदी को, अज़ा को दूर किया। उस अज़ा से मुराद क्या है, पेशाब और पैखाना है, कि पेशाब और पैखाना क्या है, इसे दुआ में, वो मासूर दुआ है, दुआ में अज़ा कहा गया है। अला नफास के लिए क्या हुक्म है, नफास के लिए मैं आगे आपके सामने यह भी जिक्र कर दूं, वो ये है, वक़ज़ा अन्नफास हो, इसी तरह से नफास है, फ़इन्नहु काना हैज़न मुहतबसन, हब्स हो यानी रुक जाना, मुक़य्यद हो जाना, रुक जाना, यानी ये कहा गया है कि नफास भी क्या हुक्म रखता है इसका हुक्म रखता है, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत में क़यास नहीं है। लिहाजा अगर आप ये कहें कि पेशाब, अरे ये हैज़ और नफास एक जैसा है तो ये दुरुस्त नहीं है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जिन जिन चीज़ों में इश्तराक की बात कही है हम उसे तस्लीम करेंगे, वरना अक़ल हैज़ 3 दिन है, अक्सर हैज़ 10 दिन है, मगर अक़ल नफास कितना है, कौन बताएगा, वही हजरात तो बोले, अक़ल नफास कितना है, मुमकिन है आए ही ना, मुमकिन है विलादत के वक्त सिर्फ खून थोड़ा सा है, मुमकिन है उसको 1 घंटा आधा घंटा है, मुमकिन है 10 दिन तक है। एक साहिबा को मैं यहाँ पे तज़किरा कर रहा हूँ, 18 दिन तक नफास आता रहा। जनाब अस्मा बिन्त उमैस मोहम्मद बिन अबी बकर की मादर गिरामी के सिलसिले में बयान कर चुका मैं। तो अक़ल नफास की कोई मिक़दार नहीं है,
مگر اکثر نفاذ کی مدت 10 دن ہے. 10 دن کے بعد 11واں دن شروع ہوا ولادت کے بعد تو اسے کیا شمار کیا جائے گا؟ استحاضہ شمار کیا جائے گا. جی آپ کا کیا سوال تھا؟ ایک لحظہ بھی ممکن ہے نہ آئے. ممکن ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں ولادت ہو جائے, چکناہٹ پانی پن وغیرہ ہوتا ہے, ولادت ہو جاتی ہے, خون نہیں آتا. خون ولادت الگ ہے, میں خون نفاس کی بات کر رہا ہوں. خون نفاس ولادت سے پہلے بھی شروع ہو سکتا ہے, ولادت کے وقت بھی آ سکتا ہے, ولادت کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک. 11ویں دن کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے حکم استحاضہ ہے. تو اگر حیض کا خون مثل نفاس اور نفاس مثل حیض ہوتا تو سارے احکام میں کیا ہوتا؟ مطابقت اور برابری ہوتی. نہیں, ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے, مگر یہ بات ہماری کتابوں میں, اس کتاب میں بھی اور دوسری کتابوں میں ذکر ہوا ہے. وَقَضَى النِّفَاسُ, کچھ چیزوں میں مشترک ہے. اگر یہ مشترک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بھی اذا ہے. اور ایک لفظ جو صریح طور پہ استعمال ہوا ہے, وَقَضَى النِّفَاسُ کَانَ حَیْضًا مُحْتَبَسًا, حبس ہو گیا تھا. یہ وہی خون حیض ہے جو 9 مہینے تک یا جتنے مہینے تک رکا تھا, اس کے بعد یہ جاری ہوا ہے. تو خیر, گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں تلاشنا پڑتا تھا. پیغمبر اسلام آئے, برکت آئی, اور ہمیں حکم ہوا کہ آپ جو ہے پانی کے ذریعے سے ان ساری طہارتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. پیغمبر کا ارشاد مشہور ہے, جو علت لیل ارض, وہ تو پانی کی بات ہی. زمین بھی ہمارے لیے جائے سجدہ, و ترابھا طہورا, اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک ہے. خوب, اگر پاک ہے تو پاک کا مطلب پانی کی طرح سے مٹی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں. شباہت سے جن چیزوں میں شباہت دی گئی ہے, جس چیز کو مد نظر رکھ کر کے شباہت, وہ کیا ہے؟ وَتُرَابُهَا طَهُورًا, خاک کی طہارت کس لیے ہے؟ آپ اس سے پہ تیمم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پانی دستیاب نہیں ہے یا تیمم کے جو اسباب ذکر ہوئے ہیں ان میں سے, تو آپ اس مٹی کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. دوسرے, پانی کی طرح سے متطہرات میں سے 13 چیزیں 11 چیزوں میں سے کیا ہے؟ زمین بھی ہے. زمین کی طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سورج ہے, استحالہ ہے, انقلاب, ایسے زمین بھی کیا ہے؟ مطہرات میں سے ہے. مگر اس مطہرات سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا حکم آ جائے گا. جیسے تو کھا لوگ فتویٰ دیتے ہیں توضیح المسائل میں, برابر آپ نے پڑھا, اسپرٹ پاک ہے, تو پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. یا وہ چیزیں جو ہر کھانے پینے کی چیزوں میں سے, ہر وہ چیز, مطلب کھانے پینے کا ہی گیا, میں پہلے یوں کہوں کہ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی ہو, پاک بھی ہو, مگر اگر شریعت نے روک رکھا ہے تو ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے. جب تک کوئی نیا پھل آیا مارکیٹ میں, آپ نہیں جانتے, آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے, اس کا کھا سکتے ہیں اس کو, جب تک کہ آپ اس کی علم نہ ہو جائے کہ یہ ممنوع پھلوں میں سے, ممنوع غذاؤں میں سے, ممنوع چیزوں میں سے ہے یا نہیں. تو ہر چیز آپ کے لیے پاکیزہ ہے, استعمال کر سکتے ہیں, جب تک کہ اس کے حکم نہیں معلوم نہ ہو جائے, نجاست کا علم نہ ہو جائے. بازار سے کوئی چیز آپ لے کر کے, اگر وہ گوشت یا چربی ہے تو وہاں پہ علم ہونا چاہیے. شرط لگائی گئی کہ علم ہو, تزکیہ ہوا یا نہیں, نام لے کر کے ذبیحہ کیا گیا ہے یا نہیں. لیکن دوسری چیزیں آپ کافر سے لے کر کے آتے ہیں, پاک کر کے آپ اس کو کھاتے ہیں. تو توجہ کریں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک و پاکیزہ ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہو. اسی طریقے سے مٹی, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے وَتُرَابُهَا طَهُورًا, اللہ نے زمین کی خاک کو, مٹی کو میرے لیے طاہر قرار دیا ہے. طاہر صرف نہیں ہے, طہورا مراد یہاں پہ ہے مطہر بھی ہے. صرف مٹی پاک نہیں بلکہ پاک کرتی بھی ہے. کس کو پاک کرتی ہے؟ انسان کے پیر کے تلوے وغیرہ کو چلتے وقت پیر پاک ہو جاتا ہے اگر زمین سے نجس ہوا ہے, اور جوتے کے تلے وغیرہ کو. واضح ہے وہ چیزیں جس سے زمین طاہر کرتی ہے, وہ یہاں پہ یہی مقصود ہے. محمد وہ عبارت یہ ہے وَقَضَى النِّفَاسُ لِأَنَّهُ حَیْضٌ كَانَ مُحْتَبَسًا, حبس تھا. لیکن اس کے باوجود ہم سارے حکم وہ نہیں لگائیں گے کہ جو حیض کا ہے, بلکہ ان احکام کو صرف لگائیں گے کہ جو شریعت سے ہمارے لیے احکام
اور آیات اور روایات کے ذریعے سے ثابت ہے۔ خیر، تو آیات الاحکام میں ایک بحث جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی جو نازل کیا ہے یہ صرف پاک نہیں ہے بلکہ متطہر بھی ہے۔ اس کے اوپر بحث ہے کہ متطہر آپ نے کیسے اس کا معنی کیا، یہ تو صیغہ مبالغہ ہے۔ حتیٰ صیغہ مبالغہ بھی ہو، توجہ یہاں پہ بات یاد آ گئی، کہتا چلوں، حتیٰ صیغہ مبالغہ بھی ہو تو مبالغہ کے لیے لغت دانوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی کے اندر اس میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو خود طاہر ہو دوسری چیزوں کو پاک کر بھی سکے۔ طہور بروزن فعول صیغہ مبالغہ یہ نہیں ہے کہ صرف طہارت میں بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، دوسری چیزوں کو پاک نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ مبالغہ کے صیغے میں ایک معنی یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔